سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 7 ایسی خصلتیں، ایسے عادات بیان فرمائے ہیں جن کو حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ میں سے بیان فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ جو مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ پاک نے ایسا پروگرام مجھے دیا ہے کہ جو شخص اس پروگرام پہ عمل پیرا ہوگا وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ ان 7 صفات میں سے پہلی صفت ایمان ہے، اور اس کے بعد نمازوں کے اندر خشوع اور عاجزی ہے۔ تیسری صفت تمام لغویات، بیکار کاموں سے بچنا، بیکار باتوں سے بچنا ہے۔ اور چوتھی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی اور اوصاف حمیدہ، اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور 5ویں چیز اپنی عزت، ناموس اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ یہ 5 چیزیں گزشتہ دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ آخری 2 چیزیں آج کے درس میں بیان ہوں گی، اور پھر ان کے لیے جو انعام ہے اس کا تذکرہ ہے۔ چھٹی چیز اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کے محافظ ہیں۔ کوئی امانت ہے اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور کوئی وعدہ ہے تو اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو ایک محدود سے معنی میں لیا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دی، پیسے رکھوا دیے یا کوئی زیور رکھوا دیا، اب جب وہ مطالبہ کرے تو اس کو وہ چیز واپس کر دی جائے۔ ہم صرف امانت کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ یہ امانت کا مفہوم ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ امانت کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ ایک استنجا اور وضو سے لے کر حج بیت اللہ تک
اور انسان کے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ معاملات سے لے کر بازار تک جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب امانت کے اندر داخل ہیں۔ سارا ایک وسیع مفہوم ہے۔ میں وضو صحیح کروں، ایسے کروں جیسے مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق وضو کروں تو میں نے وضو کی امانت کا حق ادا کر دیا۔ نماز ویسے پڑھوں جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، ویسی نماز میں بنانے کی کوشش کروں تو گویا میں نے امانت کا حق ادا کر دی۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہمارے پاس امانت ہے، زبان اللہ کی نعمت امانت ہے، کان اللہ کی نعمت امانت ہے، دل دماغ اللہ کی نعمت امانت ہے، حلال کمائی اللہ کی نعمت اور امانت ہے۔ سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ساری چیزوں کو صحیح انداز سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرنا، یہ امانت کا حق ادا کرنا۔ میرے ذمہ میری بیوی کے حقوق ہیں، میں امانت داری کے ساتھ وہ پورے حقوق ادا کروں۔ میرے بچوں کا حق ہے میں وہ ادا کروں، میرے والدین کا حق ہے میں وہ ادا کروں۔ اس بات کو چھوڑ کر قطع نظر اس بات سے کہ میرا حق کوئی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میرے ذمہ جس کا حق ہے میں وہ ادا کروں، یہ امانات کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور دوسری چیز اسی کے ساتھ عہد ہے۔ عہد جانبین سے بھی ہوتا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، منگنی ایک معاہدہ ہے، کاروباری خریداری کا لین دین ایک معاہدہ ہے، یا بغیر جانبین کے یک طرفہ طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا جی میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، تو ان وعدوں کی پاسداری یہ ایک اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو، وعدوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سب سے بڑا خلق ہے، سب سے عالی شان خلق ہے کہ آپ وعدوں کے انتہائی پاسدار تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی خطبہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد نہ فرمائے ہوں، لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ السلام۔ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ بظاہر وہ کہتا ہے میں بڑا مومن، میں حاجی، میں نمازی، میں فلاں اور میں فلاں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانتوں کی رعایت نہیں کرتا، امانت کا حق ادا نہیں کرتا، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی کسی دین پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی خطبہ اس جملے مبارک سے خالی نہیں، کوئی خطبہ نہیں۔ اسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امانت داری، دیانت داری، وعدوں کی پاسداری یہ کس قدر اہم ترین چیز ہے۔ آج ایک بندہ بات کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے جو کہا یہ کون سا کوئی قرآن و حدیث ہو گیا، اور یہی قرآن و حدیث ہے۔ آپ نے زبان سے کہہ دیا قرآن و حدیث یہی ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، اس کے پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نئی قباحت تو پھر آپ کو اس بات پہ پہرا دینا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔
شریعت کا، قرآن کا، سنت کا حکم یہی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، 40 سال کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کوئی لین دین کا معاہدہ کیا، وہ کاروباری سودا ہوا اس سے۔ اس شخص نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ نبوت کے اظہار سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا جی آپ یہیں پہ ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں کھڑے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن جا کے اس شخص کو یاد آیا اور وہ بھاگم بھاگ دوڑا، یہاں پہ پہنچا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیسرے دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ اس کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب بات کر لی کہ آپ یہیں پہ ٹھہرے، میں آتا ہوں، تو میں انتظار میں ہوں۔ اور جب وہ آیا تو آپ نے کوئی سخت سست نہیں کہا، کوئی اس کو جو ہے گالم گلوچ نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، شکوہ اتنا سا کیا کہ بھئی یار تو نے تو مجھے تھکا ہی دیا۔ اب وہیں پہ ہیں، سوائے ضروریات طبعیہ کے آپ ادھر ادھر کہیں نہیں ہلے، وہیں پہ کھڑے ہیں، اس کے انتظار کے اندر کھڑے۔ یہ وعدوں کی پاسداری۔ اور میرے محترم دوستو، یہی رنگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں چڑھا ہوا ہے۔ یہی رنگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار ہیں، صحابی عظیم صحابی رسول ہیں، اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سائڈ پہ جنگی مہم میں گئے، اس قوم کے ساتھ کچھ مدت کا معاہدہ ہو گیا، مثلا 1 مہینے تک کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس مدت کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے لشکر ان کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا میں یکبارگی حملہ کر دوں گا، یہ لوگ ابھی غفلت میں ہوں گے اور علاقوں کے علاقے فتح ہو جائیں۔ آپ کی سوچ کے عین مطابق نتیجہ یہی نکلا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ معاہدہ آج ختم ہو گیا، آج یہ چلیں گے تو وقت لگے گا، ابھی وہ غفلت میں تھے۔ ادھر سے اچانک اسلامی لشکر نے حملہ کر دیا اور بہت زیادہ خون ریزی کے بغیر علاقوں کے علاقے فتح ہو گئے۔ لیکن جو حضرت معاویہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے کہ شاید کوئی پیغام آیا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو وہ یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ مسلمان کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں ہے۔ مسلمان وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ مسلمان وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے، وعدوں کو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ جب وہ قریب آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی ہم نے کون سا وعدہ توڑا، ہم نے کون سی غداری کی؟ اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا فلاں دن تک حملہ نہیں کرنا، اور ہم نے اس کے بعد کیا۔ ہم نے کون سی غداری کی ہے یا وعدے کو توڑا ہے؟ تو اس شخص نے یہ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہو تو جیسے ان پر جنگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہے، ویسے ہی لشکر کو ان کی سرحدوں تک پہنچانا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کسی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک حدیث کی وجہ سے، ایک فرمان کی وجہ سے جیتے ہوئے علاقے، جنگ سے فتح کیے ہوئے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے خالی کر دیے۔
دوبارہ کافروں کے حوالے کر دیں کہ ہمارے اسلام کے اصول کے خلاف ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہو گیا۔ یہ اس قدر پاسدار تھے احادیث مبارکہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اور تعلیمات کے، اور آج ہم اس کو یہ کہہ کے اڑا دیتے ہیں جناب یہ کون سا کوئی قرآن حدیث ہو گئی۔ یہ میرے محترم دوستو، وعدوں کی پاسداری، امانتوں کی رعایت، یہ ہمارا آج کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ کسی موقع پر پاکستان کے دانشور سر جوڑ کے بیٹھے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کون سا ہے، سب سے بڑا مسئلہ، تو سب کا اتفاق اس پر ہوا کہ سب سے بڑا مسئلہ خیانت کا، سب سے بڑا مسئلہ خیانت کا۔ ہر شخص جہاں پہ ہے، جس عہدے پہ ہے، جہاں اس کا داء لگتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیں امانت داری سکھائی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں۔ اس اخلاق کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے بھی کوئی وعدہ کیا ہو اس کو بھی انسان پورا کرے، دوست احباب سے وعدہ کر دیا اس کو پورا کرے۔ اسی طرح کاروباری معاہدات، لین دین ہیں، نفع ہو یا نقصان ہو، اس کو نہ دیکھیں کہ جناب اب تو معاملہ خراب ہو گیا لہذا آپ وعدے سے مکر جائیں۔ سچا تاجر وہی ہے جو اپنی بات پہ پیرا دے، نفع ہو یا نقصان۔ اس چیز کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے۔ فرمائے وہ لوگ جو اپنے معاہدوں کی، اپنی امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، یہ چھٹی چیز ہے۔ اور ساتویں اور آخری چیز فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان 7 اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا اور ان کو ختم بھی نماز پہ ہی کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نماز کس قدر اہم چیز ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ 7 اوصاف میں پہلا وصف بھی یہی، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور آخری وصف بھی یہی کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے وہاں صلاتہم واحد کا صیغہ ہے، الذین هم فی صلاتہم، اور یہاں صلواتہم جمع کا صیغہ ہے، اور وہاں ایک نماز یعنی ہر نماز چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو اس میں خشوع ادا کرتے ہیں، عاجزی پیدا کرتے ہیں، اور یہاں صلوات جمع کا صیغہ مراد اس سے خاص طور پہ فرض نمازیں ہے، وہ لوگ جو اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرض نماز انتہائی اہم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا دیتے تو نماز کے بعد نگرانی کرتے، دیکھتے کہ کوئی غیر حاضر تو نہیں۔ ایک شخص کے متعلق پتہ چلا کہ وہ غیر حاضر ہے تو اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی والدہ نے بتلایا کہ رات بھر یہ عبادت کرتا رہا، صبح قریب آنکھ لگ گئی، اس لیے نماز کے لیے مسجد میں آ نہیں سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری رات آرام سے سویا رہوں اور فرض نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں۔ نفل نماز کی اہمیت اتنی نہیں جتنی نماز فرض کی اہمیت ہے۔ نوافل پڑھنے چاہیے، غیر اہم نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن نوافل کی وجہ سے فرائض رہ جائیں یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت سے مراد اوقات کی پابندی، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی،
اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، ان الصلاۃ، کیونکہ نمازیں جو ہے کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، مومنین پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے، ان کا وقت ہے طے شدہ، تو طے شدہ وقت پر نمازوں کی پابندی کے ساتھ خشوع اور عاجزی کے ساتھ ادا کرنا، یہ 7 صفات میں سب سے اہم صفت ہے۔ جس شخص نے یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لی، اللہ پاک فرماتے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں۔ اور کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس سے بالا، فردوس سے اعلیٰ کے وارث بننے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتوں میں جب بھی جنت کا سوال کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ یہاں جیسے دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رہائش ہائی کلاس ہو، 1 نمبر، گاڑی سب سے اعلیٰ نیو ماڈل، اچھے سے اچھا ماڈل میرے پاس ہو، اور میری زندگی جو ہے A کلاس ہو، تو جنت کے اندر بھی سب سے A1 کلاس جنت الفردوس ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے، جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، مجاہدین جہاد کے ذریعے، علماء علم کے ذریعے، اور ائمہ حضرات امامت، اور قراء حضرات قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے، اور اسی طرح دین کی جس محنت میں کوئی لگا ہے، تبلیغ والے تبلیغ کے ذریعے جو جس محنت میں کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں میرے دوستو لفظ وراثت ارشاد فرمایا، وراثت، علماء فرماتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے نکالے گئے تھے، اور باپ کی جگہ دوبارہ حاصل کر لینا اسی کو وراثت کہا جاتا ہے۔ باپ کی جگہ بیٹے کو ملتی ہے تو یہ وراثت ہے ہماری۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ جیسے وراثت لازمی ملتی ہے، وراثت کا حق کوئی کسی کا ختم نہیں کر سکتا، جیسے ہی مورث فوت ہوتا ہے، باپ فوت ہوتا ہے یا ماں دنیا سے جاتی ہے، اولاد آٹومیٹکلی مالک بن جاتی، کوئی ان کی ملکیت کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جو ان 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا اس کو جنت الفردوس کا ملنا یقینی ہے، ایسے یقینی جیسے وراثت یقینی۔ اور یہ جو جنت الفردوس ملے گی یہ کرائے پہ نہیں ملے گی، رینٹل پاور نہیں ہے، یہ نہیں کہ چند دنوں کے بعد خالی کرا لی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہم فیہا خالدون، جس کو مل گئی وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ وہیں پہ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ 7 صفات خود اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی یہ سکھا کر ان کے اندر یہ 7 صفات پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم